سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا إسرافيل نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بيوم القيامة أكثر من الصلاة علي صلوا على الحبيب اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بعد الصلاة مجھے اگر سب کی توجہ مل جائے اگر بینکویٹ میں بھی توجہ نہیں ملے گی تو کہاں ملے گی بہت اچھا مجمع ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کٹر سنی کٹر مذہبی الحمدللہ یہاں موجود ہے الحمدللہ العالمین میرا وجدان کہتا ہے ایک سوال کا جواب دیتا چلو کہ لوگ بار بار کہتے ہیں ختم نبوت کانفرنس کیوں کرتے تھے اصل حاصل فائدہ کیا تھا اب اس کی ضرورت نہیں اب اس کا تقاضا نہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں اس دور کے اندر کہ جب لوگ اس دور کے اندر کہ جب لوگ دارالعلوم سے بہت دور ہو جائیں پڑھنے والوں کا تعداد بہت کم ہو جائے جمعے کے بیان میں سننے سے لوگ کترانا شروع کر دیتے جب جمعے کی نماز کھڑی ہو جائے اس پر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ دیتے اس دور کے اندر جب علماء کی مجلس میں بیٹھنا کم ہو جائے تو کیا ایسی کانفرنس نہیں ہونی چاہیے بتائیں نا بھائی کیا نہیں ہونی چاہیے ہمارے عقائد کی حفاظت کون کرے گا ہمارے اعمال کی اصلاح کون کرے گا ہمارے اندر روحانیت کون پیدا کرے گا معرفت کے دیے کون چلائے گا ارے خدا کی قسم وہ محفلیں ہیں یہ وہ کانفرنس ہیں جو انہی محفلوں سے نکل کر لوگ علماء بنتے ہیں مفتیان اکرام بنتے ہیں اور دین کی خدمت کا جذبہ لے کر اٹھتے ہیں الحمدللہ مجھے جو علم حاصل کرنے کا شوق ہوا اصل بات یہ کہ دعوت اسلام کا مدنی ماحول مگر خدا کی قسم اس دور میں جب ہم علامہ سید شاہ فراق قادری کا بیان سنتے تھے تو دل چاہتا تھا کہ مزید حاصل کر سکتے اور پوری دنیا جانتی ہے آج کے دور کے اندر علامہ ڈاکٹر قادری صاحب کا بیان علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب کا بیان علامہ سید عرفان شاہ آگے پیچھے نہیں ہو تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ ہر علاقے والے اپنے علاقے میں انشاءاللہ کانفرنس کا انعقاد کریں گے انشاءاللہ سب کریں گے انشاءاللہ اور اس دور کے اندر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں توجہ دو تین باتیں بتاؤں گا بیان سے اور الحمدللہ کہ مسئلہ ہے قابش اور تمام دوست احباب مل کر کام کرتے ہیں جو جتنا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی اخلاص کا فرمائے اور ہمیں زندگی بھر اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اس دور کے اندر ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد ہے
پہلے لفظ پورا کرتے ہیں سب سے غیر کرواتے ہیں. خلفائے راشدین کے ایام یہ غیر بناتے ہیں, ایام صحابہ یہ غیر بناتے ہیں. اب اللہ چاہتا ہوں جو یام زندہ کہنے والے ہو, جو نبی کے میلاد کا مرنے والے ہو, عزت رسول پر جان دینے والے ہو, تو ہم یہ ختم نبوت کا عنوان, یہ عنوان ہم کیا غیروں کی جھولی ڈالتے ہیں؟ بولو بھائی کیا غیروں کی جھولی ڈالتے ہیں؟ جب اس نے چراغ لکھا ہوا آتا ہے نا تو ہمارے سے پیسے چھوڑ آتا ہے. ختم نبوت لکھا ہوا آتا تھا پچھلے 5 سال پہلے, ہمارے سے پیسے چھوڑ آیا کرتا تھا. لیکن الحمدللہ اب اہل سنت مجاہدین نے, عالم نام سے حصہ کرنے والے سپاہیوں نے ایسی بنیاد ڈالی ہے, اب ختم نبوت کا نام آتا ہے تو اہل سنت کا چمکتا ہوا نام نظر آتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ بولے کیا بات غیروں کی جھولے اٹھا دیں. ایام صحابہ وہ بنائے جو صحابہ کے عقائد کو اپنائے. بھئی ایام صحابہ وہ بنائے جو عقائد صحابہ کو اپنائے. یہ صدیق اکبر کا نعرہ ہے یا رسول اللہ کہنا, لبیک و صادق یا رسول اللہ کہنا صدیق اکبر کا نعرہ ہے. اور بعد از اوقات ظاہر صدیقہ کی پکارنا رسول اللہ کو یہ صحابہ کی علامت ہے. اب ایام صحابہ منانے والے ارے جی ہم سنی ہیں, ہم نظبی ہیں, ہم قریبی ہیں, ہم نبی کے نام پر مرنے والے ہیں. مناؤ گے سب انشاءاللہ, سب مناؤ انشاءاللہ. اور آپ جہاں بھی اس دعا سے توجہ چاہیے, مجھے وقت کم ہے, مجھے اندازہ ہے مائک چھوڑنا چاہیے, صرف 7-8 منٹ مائک چھوڑنے والی توجہ چاہتا ہوں. اس دور کے اندر جب لیڈر قسم کے لوگ پیدا ہو جائیں, جب سیکولر مائنڈ رکھنے والے لوگ پیدا ہو جائیں, اسلام کے خلاف باتیں کرنے والے لوگ پیدا ہو جائیں, جب اسکول کالج کے اندر رقص و سرور کی محفلیں گرم ہونا شروع ہو جائیں, کالج کے اندر یہ رقص و سرور کی محفلیں گرم ہونا شروع ہو جائیں, اس دور کے اندر کیا ہم اسلام کے ساتھ نہ لڑیں؟ ہم اپنا معاشرہ کیا اسلام معاشرہ بنائیں, اپنا گھرانہ جنتی گھرانہ بنائیں. ارے اسلام سے محبت کرو, اسلام سے محبت کرو. ان دین عند اللہ اسلام, اللہ کی نزدیک جو دین فقط اسلامی ہے. ہمارا علماء اسلام میں ڈوبا ہونا چاہیے, ہمارا علماء اسلام میں ڈوبا ہونا چاہیے, ہمارا بار اسلام میں ڈوبا ہونا چاہیے. اور عبادات یا معاملات, عبادات یا معاملات, معاشرت ہو یا معیشت, حکومت ہو یا سیاست, جنگ ہو یا امن, ہر حال کے اندر سب سے پہلے اسلام کے اصول ہونے چاہیے. قوم کا آداب پیش کرتے ہیں انشاءاللہ, آپ کو انشاءاللہ. میں پوچھنا چاہتا ہوں, سوال کرنے لگا, تھوڑی سی توجہ مجھے چاہیے. نعرہ تکبیر, تھوڑی سی توجہ چاہیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, لوگ کچھ لیڈر قسم کے لوگ جو سوال کرتے ہیں, کہتے ہیں بھئی معاشرہ وہ ہے جو ہر پل بدلتا رہتا ہے, معاشرہ وہ ہے جو بدلتا رہتا ہے, اور اسلام کے قوانین بدلتے نہیں, اللہ کے قوانین بدلتے نہیں, اللہ کی کلمات بدلتے نہیں, لا تبدیل لکلمات اللہ. اور جو چیز بدلتی رہے اور جو چیز نہ بدلے تو ان دونوں کو مینج کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اسلام اصولوں پر 21ویں صدی کے اندر عمل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اب مانتا ہوں اسلام کے قوانین نہیں بدلتے, لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کی کلمات نہیں بدلتے, لیکن ان کا دعویٰ یہ ہے کہ معاشرہ بدلتا رہتا ہے, بدلتا رہتا ہے. اس دور کے اندر اسلام پر عمل کرنا ناممکن ہو گیا. معاذ اللہ, اب میں پوچھنا چاہتا ہوں, بھائی زمانہ کتنا ہی کروٹ لے لے, کروٹ لے کر بدلتا چلا جائے, تبدیلی آتی چلی جائے, معاشرہ پر تصویر بدلتا چلا جائے, اس دور کے اندر ارے بتاؤ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بدل جاتی ہے, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بدلتی نہیں. جو بدل جائے وہ معاشرہ ہے, اور جو نہ بدلے وہ اسلام ہے. وہی تو اسلام ہے. بھائی توجہ, جب تک آپ زندہ ہیں, کیا کبھی اس سامنے سے کہ آپ کا پیاس ہمیشہ کے لیے بجھ جائے دنیا میں؟ بتاؤ یار, کیا دنیا میں ہمیشہ کے پیاس بدل سکتے ہیں؟ پیاس ہمیشہ لگے گی. مشروبات بدل سکتے ہیں, ڈرنکس بدل سکتے ہیں, آپ کی باڈی بدل سکتی ہے, آپ کی مشروبات بدل سکتے ہیں, ارے جی ہاں, لیکن پیاس نہیں بدل سکتی. اگر کیا دنیا میں جب تک آپ زندہ ہیں کیا ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتی ہے؟ بھائی سوال سے بولو, کیا بھوک ختم ہو سکتی ہے؟ بھوک ختم نہیں ہو سکتی. بھوک کی احتیاج انسان کی ضرورت ہے, انسان کی ضرورت ہے. ارے زمانہ کتنا بدل جائے, معاشرہ کتنا اس کے ساتھ تبدیل ہو جائے, 21ویں صدی کے ثقافت کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے, اگر مسلمان کو خدا کی قسم ارے معاشرہ بدلتا رہے گا لیکن اسلام کے قوانین نہیں بدلیں گے. ارے پیاس کبھی ختم نہیں ہو سکتی, مشروبات بدل سکتے ہیں, ارے بھوک مٹ نہیں سکتی, غذائیں تبدیل ہو سکتی ہے, کبھی غذا آ جائے گا, کبھی برگر آ جائے گا, اگر بھوک مٹ نہیں سکتی, بھوک ختم نہیں ہو سکتی. ارے روٹی کپڑا مکان, انہیں چیزوں کی تو ضرورت نہیں, انہیں چیزوں کی ضرورت نہیں. کیا بتاؤ, آج اس دور کے اندر مکانات کے نقشے بدلتے چلے آئے ہیں,
لیکن مکان بنانے کی خواہش ختم نہیں ہو سکتی ہے بتاؤ؟ مکان بنانے کی خواہش ختم ہو سکتی ہے؟ بھئی روٹی کپڑا اور مکان، جب تک انسان زندہ ہے ان تین چیزوں کی ضرورت ہے۔ اب یہ میں کہنا چاہوں گا، ارے زمانہ کتنا ہی بدل جائے، انسان کتنا ہی بدل جائے، تبدیلیاں کتنا ہی باقی ہو جائیں، کچھ چیزیں بدلنے والی ہیں اور کچھ چیزیں بدلنے والی نہیں، اور جو بڑی تیزی کے ساتھ بدل جائیں اس سے